13 سے 19 جو اس مہینے کی پورا ہفتہ ہے وہ ہے ورلڈ مینس ہیلتھ ڈے. اب دنیا بھر میں اس کو آبزرو کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ جو مرد حضرات کے جو امراض ہیں مہک، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب خواتین کی بات آتی ہے بریسٹ کینسر ڈے، اور اس حوالے سے کافی زیادہ اویئرنیس کریٹ کی جاتی ہے، لیکن مرد حضرات کے حوالے سے جو ویسے ہی کینسر ہے اس پہ شاید کم بات ہوتی ہے، اور خاص طور پہ ایک ریئر قسم ہے دیٹس پروسٹیٹ کینسر، جس پہ جو ہے وہ بات جو ہے وہ کافی کم ہوتی ہے. اور آئی تھنک کرنی ضروری ہے تاکہ لوگوں میں اویئرنیس ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اوکے اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو آپ نے خود ڈاکٹر نہیں بن جانا، آپ نے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے، اور جب آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں گے دین ڈیفینیٹلی آپ کے پاس اس کے حل بھی ہوں گے، اور آپ کو اچھی گائیڈنس بھی ملے گی، اور آگے آنے والی زندگی میں آپ اس طرح کے مسائل سے خدا نخواستہ اگر دو چار ہو جاتے ہیں تو اس کو ڈائگنوز کرنے میں آپ کے لیے بڑی آسانی ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں انکالوجسٹ ڈاکٹر نجیب نعمت اللہ صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سروائیور ہے ہمارے ساتھ اقبال صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اور آپ کو تو سلام کہ آپ اس سے لڑ رہے ہیں، ہماری دعا ہے کہ آپ لڑائی جو ہے وہ اسی طرح جاری رکھیں. نجیب صاحب میں آپ سے اس کا آغاز کروں گا، ایک بہت ہی اہم ایشو ہے، تو ذرا لوگوں کو، دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ کیا ہے پروسٹیٹ کینسر. السلام علیکم. پروسٹیٹ کینسر بیسیکلی مردوں میں مثانے کے نیچے غدود ہوتا ہے جس کو پروسٹیٹ کہتے ہیں. تو عمر کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ چینجز آتی ہیں اور کبھی کبھی یہ کینسر بن جاتا ہے. تو اگر یہ کینسر بن جائے تو پھر ظاہر بات ہے علامات شروع ہوتی ہیں، پیشاب میں تکلیف، پیشاب کا صحیح طرح سے نہیں ہونا، یا پیشاب میں رکاوٹ ہونا، دھار صحیح نہیں آنا. تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے مریض کو پروسٹیٹ کینسر ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب جو دیکھ رہے ہیں، میں چاہوں گی ان کی آسانی کے لیے اگر ہم یہ جانیں کہ اس کے ریزنز کیا ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے. اچھا دیکھیں، کینسر کا عام طور پہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ریزن کیا ہے. اچھا ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں میں یہ موروثی ہوتا ہے 5 سے 10%، اسپیشلی اگر جلدی عمر میں ہو، یا امریکہ میں جو ہے جو بلیک وہ ہیں سیاہ فام لوگ ہیں، ان میں کینسر زیادہ پایا جاتا ہے، یہ پروسٹیٹ کینسر، اور وہ زیادہ ایگریسو بھی ہوتا ہے. اچھا تو ان میں اسکریننگ بھی زیادہ کرتے ہیں، ان میں زیادہ ٹریٹمنٹ بھی ضرورت پڑتی ہے. لیکن ہمارے ہاں ایسی کوئی اسٹڈیز نہیں ہے جس میں ہم بتا سکیں جی کتنا ہوگا. اچھا یہ جو آپ نے اسکریننگ کی بات کی، یہ سب سے اہم چیز ہے. عام طور پہ لوگ سیریس نہیں لیتے، خواہ وہ ویمن کے بریسٹ کینسر والی چیز ہو یا پھر یہ والی چیز ہو. تو میں چاہوں گا آپ سے یہ پوچھنا، ہم اسکریننگ کس لیول پہ کرتے ہیں پاکستان میں؟ اگر پروسٹیٹ کینسر کے حساب سے آپ پوچھ رہے ہیں تو اسکریننگ جو ہے پروسٹیٹ کینسر کی، یہ بہت ایک کنٹروورشل بات ہے. اوکے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم پروسٹیٹ کینسر ایک ایسی بیماری ہے جو عمر کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے. باہر کے ملکوں میں جب لوگ مر جاتے ہیں ایک عمر کے بعد اور ان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے تو ان کو کوئی سمٹمز نہیں ہوتے، لیکن انہیں پروسٹیٹ کینسر نکلتا ہے. اچھا یعنی کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی گزار دی، ان کو کوئی سمٹمز نہیں ہوئے لیکن ان کو پروسٹیٹ کینسر تھا. اوکے تو اس لیے کہتے یہ ہیں کہ جی اسکریننگ کرنے کے لیے ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا پروسٹیٹ کینسر ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ لگ گیا، آپ نے علاج کیا، لیکن اس کی زندگی میں مریض کو کوئی تکلیف نہ ہوتی پروسٹیٹ کینسر کی، ہم نے بلا وجہ اس کو تشخیص کی اور اس کا علاج کیا. اچھا تو اگر مریض کو کوئی سمٹمز نہیں ہے، اسکرین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مریض کو کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ نے بیماری ڈھونڈی اور علاج کیا. صحیح تو اگر اس علاج سے مریض کی زندگی میں فرق پڑتا ہے تو وہ فائدہ مند ہے. صحیح ہے. لیکن اگر فرق نہیں پڑتا، پروسٹیٹ کینسر میں یہ ہے کہ فرق نہیں پڑتا زندگی میں، تو اس لیے وہ ایک کنٹروورشل مسئلہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کرنا چاہیے 50 سال کے بعد. ہر سال ایک ٹیسٹ ہوتا ہے PSA، پروسٹیٹ اسپیسیفک اینٹیجن، خون کا ٹیسٹ ہے، وہ کر لیں تو اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ پروسٹیٹ کینسر ہے یا نہیں ہے. صحیح ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، ایک اندازے کے مطابق کیا ڈیٹا ہے کہ پاکستان میں کتنے % لوگ اس کینسر میں مبتلا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس کینسر رجسٹری ہے نہیں، ہاسپٹلس کی اپنی رجسٹری ہے، لیکن جو گلوبوکین دنیا کا جو ایک ڈیٹا انالیسس کا سینٹر ہے، ان کے حساب سے پروسٹیٹ کینسر تقریباً 13ویں نمبر پہ آتا ہے پاکستان میں. جبکہ دنیا میں جو ہے پروسٹیٹ کینسر دوسرے نمبر پہ ہے بریسٹ کینسر کے بعد. تو اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ جی ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، ہم اسکریننگ نہیں کرتے، اویئرنیس نہیں ہے نا، اویئرنیس نہیں ہے. صحیح ہے. ٹھیک، میں چاہوں گی اقبال صاحب سے بھی ہم بات کر لیں. اقبال صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس جنگ سے لڑتے ہوئے، اور اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ میں جو ہے نا
शुक्रगुजार हूँ शमा का, और साथ में फैसल साहब और इनका जो है ना मैं गुज़र जो देखता रहता हूँ। ये मैं जो है ना लड़ रहा हूँ सन 2019 से, जो मुझे मालूम ही नहीं। ये कैंसर का मर्ज़ वो है कि किसी को मालूम नहीं होता। ये तो एकदम से जब आप ये कुछ जो है मैं टीवी पे आ रहा हूँ तो मैं अपने उससे लोगों को मशवरा देना चाहता हूँ डॉक्टर साहब की उस इजाज़त से कि 50 साल के बाद जो है ना अपने ये इन्होंने जो टेस्ट बताया ना, ये ज़रूर करा लेना चाहिए आदमी, थोड़ा 1000 1500 या जो जितने का भी है, तो उससे आदमी महफूज रहता है। ये बीमारी बहुत ज़्यादा आम हो गई है, पहले नहीं थी। अब ये क्योंकि मैं किरण में मेरा इलाज जो है ना हुआ है तो वहाँ मैं ज़्यादा देख रहा हूँ। मैं पान नहीं खाता, सिगरेट नहीं पीता, कोई चीज़ भी नहीं, क्योंकि मैं हार्ट का जैसे हुआ तो उसके बाद मैं सब चीज़ छोड़ चुका हूँ। मगर मुझे जो है ना ये कोरोना का जो मसला हुआ ना, उस दौरान मैं कंपनी में काम करने वाला एक सन 2000 में 70 साल की उम्र में 68 साल की उम्र में काम करने वाला ऐसा था, और मैं लड़ भी रहा था, मुझे पता भी नहीं मेरे कैंसर है। जब जाके वो पैसा ख़त्म हो गया, जब मुझे बताया कि भाई एक डॉक्टर है वो हमारे कुरंगी के अंदर, वो उन्होंने फिर मुझे कहा कि टेस्ट कराओ। 2 टेस्ट हुए मेरे, उसमें ये आया। ये जो है था कि सन ये मई थी, ये मई का टाइम था, 2019 थी, और 28 तारीख थी। जब ये पता लगा तो मेरे फैमिली के मेरे बच्चे रोते हैं, यकीनन, कि कोई भी नहीं ले रहा था इस इलाज के लिए, क्योंकि कोरोना इतना उरूज पे था, कोई भी नहीं ले रहा था। तो अब आपकी तबीयत, अब तबीयत कैसी? अब तबीयत जब से किरण से इलाज हो रहा है तो बेहतरी पे आई है। अब जो है मैं दवाई जो है ना, मुझे कंपनी वाले हैं ये खड़े हुए हैं सामने, आसम जो है ना, अब जेन टैक्स एक दवाई है, बहुत महंगी है, मेहरबानी है इनका बहुत। मैं डॉक्टर साहब से ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि सर को जो है वो बिल्कुल लेटर स्टेजेस में जाके पता चला, सिम्टम्स क्या हैं इसके? एक तो हमने ये बता दिया ना कि पहले से अगर आप कराना शुरू कर दें, लेकिन अब नहीं करा रहे हैं, कुछ हमारी बॉडी हमें अलार्म कर देती है कि जी कुछ हो रहा है आपके साथ। तो इस स्पेसिफिकली इस कैंसर के क्या सिम्टम्स हैं? क्या वो दूसरे कैंसरियस टाइप से अलग है? हाँ बिल्कुल। देखिए, एक तो ये है कि अगर प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट तक महदूद है तो सिम्टम्स या अलामात प्रोस्टेट की होंगी, लेकिन अगर वो बीमारी फैल गई है तो फिर जहाँ पे भी बीमारी जाएगी उसकी अलामात होंगी। अगर लोकलाइज्ड डिसीज़ है, प्रोस्टेट तक है, तो प्रोस्टेट के दरमियान से पेशाब की नाली गुजरती है, तो जब वो बढ़ेगा तो पेशाब में अलामात आएंगी कि जी पेशाब जल्दी जल्दी होना, पेशाब का रुकना नहीं, पेशाब पूरी तरह से होना नहीं, पेशाब की धार सही नहीं आना, ये चीज़ें आएंगी। लेकिन अगर बीमारी फैल गई तो ये बीमारी सबसे पहले हड्डियों में जाती है, तो फिर हड्डियों में दर्द होना, ये एक मेन अलामात है जो बताते हैं कि जी प्रोस्टेट कैंसर आखिरी स्टेज का या बीमारी हड्डियों में पहुंच गई। सही, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, स्टडीज़ अभी तक क्या कहती है, रिसर्च क्या कहती है, कौन सी ऐसी चीज़ें जिसको आपको अवॉइड करना है ताकि आप इस चीज़ से महफूज रह सकें? प्रोस्टेट कैंसर के लिए स्पेसिफिक कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये उम्र के साथ आती है। उम्र, अच्छा, एज फैक्टर मैटर? एज फैक्टर है। जो जितना ज़्यादा, अब बाहर के, जैसे मैंने आपको बताया कि पोस्टमार्टम में लोगों को मिलता है, क्योंकि बाहर एज यानी एक्सपेक्टेंसी जो है वो ज़्यादा है उम्र की, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा कॉमन होता है। यानी आप ये समझें कि बाहर के मुल्कों में हर 100 में से 12 लोगों में प्रोस्टेट कैंसर पाया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ निस्बतन कम है, लेकिन अमेरिका की ये स्टैटिस्टिक्स हैं। तो इसलिए अलामात ही हैं मेन, या फिर स्क्रीनिंग जो साल में एक मरतबा आप टेस्ट कर लें। सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप आए, और एक ऐसा ये मौजू है जिसके हवाले से हमें सिर्फ इन ख़ास डेज़ में ही नहीं बल्कि बार बार जो है इसको हमें बात करनी चाहिए।